اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، PTI کی لیگل ٹیم کی ناکامی، عمران خان صاحب کے کیس کیوں نہ مقرر کرا سکے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل انفارمیشن دیں گے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے کیسوں پر ہمارا ولاگ اور یوٹیوب چینل بھرا ہوا ہے۔ ہم نے عمران خان صاحب کے ہر کیس کی ڈیٹیل اب لائے ہیں اور ہر کیس کی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں جیسا بھی عام وکیل، اگر ان پڑھ نکٹھو جو بھی وکیل ہوتا، وہ آئیں گے بینچ کے سامنے ہر 5 منٹ بعد، جب جج یہ کہتے ہیں کہ جی تمہیں کیسے پہنچ گئے لوگ، تو وہاں یا حملہ ایک جگہ کیسے ہو گیا، تو ججوں کے منہ بند کرنے کے لیے میرے پاس اتنا مضبوط ہتھیار تھا کہ میں ججوں کے منہ پر مارتا، جج منہ چھپانے کے لائق نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں عقل والے دنا و دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ PTI کی لیگل ٹیم کو چاہیے تھا کہ جج صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہاں موجود ہے، ڈاکٹر جسمیر راشد، ٹھیک، اس کے بعد موجود ہے کہ مراد راز پارٹی چھوڑ گیا، وہ بری، اور ڈاکٹر جسمیر راشد پارٹی میں موجود ہے، وہ قید۔ جج صاحب اس کا آپ جواب دیں، آپ کے پاس قرآن پر آپ ہاتھ رکھ کر دیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیں کہ کیا یہ کیا ہے۔ تو جج صاحب کے پاس نہ کوئی جواب ہوتا نہ سوال ہوتا، پتی جج اینی بینچ کو سبرا کیا کہتا، آپ ان معاملوں کو چھوڑیں، آگے چلیں، لیکن تاریخ میں یہ الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ PTI کی لیگل ٹیم جو نکھٹو، جو ان پڑھ سلمان اکرم راجہ پر ایسے ان کو انہیں دماغ پر بیٹھ پر کنو، وہ جو علی اصغر کیس جو لا کر بیٹھے بے وقوف، اس کو آگ لگائیں، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہیں کہ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 105 لوگوں میں سے ایک شخص پر جرم سب پر ثابت ہو گیا، کوئی ایک شخص پر بھی جرم کا بریت کا کوئی نہیں چانس تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا، آپ یہ بتائیں کہ پرویز خٹک پر وہی الزام، وہ بری، جو PTI کو چھوڑ گئے وہ بری، جو عمران خان صاحب کے ساتھ وفا رہے ان کو قید کر دی گئی۔ کیا سلمان اکرم راجہ اور دوسرا جو عمران خان کے وکیل ہے اس کو یہ پوائنٹ نہیں اٹھانا چاہیے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے اور آپ اس بات سے زیادہ اتفاق، مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتے ہوں گے۔ آپ یہ نیچے کومنٹ میں بتائیں کیا میں نے یہ بات غلط کیا کہ PTI کی لیگل ٹیم کو یہ پوائنٹ اٹھانا چاہیے، نوٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا، PTI کی جو لیگل ٹیم ہے اور PTI کے جو 7 لوگ ہیں، کیا انہیں علم نہیں کہ عمران خان صاحب کی جو کیس مشکل سپریم کورٹ میں مقرر ہے، کیا ان کو علم نہیں کہ آپ کہیں دیکھیے، یہ ہم پہلے کہہ سکتے ہیں جو ضمانتیں منسوخ کرنے والی درخواستیں ہیں وہ یحییٰ خان کے پاس لگی ہوئی ہیں اور جو دوسری ہیں وہ ان کے پاس لگی ہوئی ہیں۔ کیا پاکستان کی عدالتیں سپریم کورٹ ضمانتیں منسوخ کر دیں؟ میں آپ کو بات لے کر دے دوں، یحییٰ خان ضمانتیں PTI کی کینسل کر دے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل، جس میں عالیہ حمزہ اور دیگر لوگ گرفتار، ان لوگوں کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے، یہ دوسرے صوبے منتقل ہو جائیں۔ انہیں کیا ہوا کہ یہ یا اسے کیس لٹکایا جائے پنجاب حکومت کے پاس، کیونکہ یحییٰ خان ہے جج، اب تو سپریم کورٹ کے پاس نہ کوئی وہ اختیارات ہیں، نہ وہ سپریم کورٹ کے پاس وہ معاملات ہیں جو آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ لوگ اس سے زیادہ توقع کر سکتے ہیں۔ دوسرا کہ PTI کی لیگل ٹیم کے پاس نہ کوئی چیز ہوتی ہے، نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کے کیس مقرر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تیاری کے لیے وقت دیا جائے، کیس غیر مدت تک ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن 9 مئی کے دھاندلی اور دیگر کیسوں میں آپ درخواستیں واپس لے لیں، پتہ کہ عدالت سے انصاف کوئی نہیں ملے گا، نہ عدالت انصاف پاکستانی قوم کو، نہ پاکستان کا قوم کا بچہ جانتی نہیں دے سکتی۔ لیکن افسوس یہاں سلمان اکرم راجہ اور حامد خان اور علی ظفر جیسے وکیل موجود ہوں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، میں نے جو لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیس مقرر کرا نہ سکے، اس میں ناکام PTI کی لیگل ٹیم ہے۔ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر درخواستیں دی جاتی، ہمارا کیس جلد مقرر کیا جائے۔ دوسرے ہفتے عمران خان کی درخواست، بشرا بی بی کے وکیل، ہمارے کیس جلد مقرر کیے جائیں۔ پھر عمران خان کی درخواست جانی چاہیے، ہمارے کیس جلد مقرر کیے جائیں۔ آج عمران خان صاحب کو 17 اس کو سزا ہوئی تھی، جنوری کو 17 جنوری کو سزا ہوئی تھی، اور آج دوسرا ماہ ہونے کے قریب ہے، 15 دن، 1 ماہ اور 1 آدھا ماہ گزر گئے۔
عمران خان صاحب کی درخواستیں نہیں، اور توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کا جو حاملہ کے توشہ خانہ 2 کیس ہے وہ ملتوی ہو گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے جو ساتھ ہو رہے ہیں وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پاکستان کے جو موجودہ اور سیاسی حالات ہیں آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن اور ولاگ بنا کر شیئر کرتے ہیں، وہ آپ مجھ سے بخوبی جانتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مزید کیس ہیں وہ سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس میں ناکام رہی ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پہ ملتی رہے۔ شکریہ۔